بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص خیال رکھا۔ حضرت ابو طالب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے انہیں بہت شفقت کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دونوں بھائی حضرت عباس اور حضرت زبیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 9ویں سال اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تجارت کے لیے پہلا سفر کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس وقت شام جا رہے تھے۔ مکہ سے شام کا سفر کافی مشکل اور کٹھن تھا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کسی کی نہ سنی اور فرمایا کہ میرا بھتیجا میرے لیے بہت عزیز ہے، میں اسے کسی اور کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ جناب حضرت ابو طالب نے رکھتے سفر باندھا اور تجارتی سامان لے کر اپنے بھتیجے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نوٹ کیا کہ دوران سفر ایک بادل ایسا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ جہاں بھی چلتا ہے وہ بادل سایہ کیے ہوئے آپ کے اوپر چلتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تجارتی سفر کیے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں اپنی صداقت اور امانت کی وجہ سے بہت شہرت کمائی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد اعتبار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ قریش کی ایک بہت بڑی تاجر خاتون خدیجہ بنت خویلد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کے کافی چرچے سن رکھے تھے۔ وہ خاتون مکہ سے تجارتی قافلے شام بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کی ایمانداری کی بہت داستانیں سنی ہیں۔ اگر آپ میرا تجارتی قافلہ شام لے جائیں تو میں باقیوں کی نسبت آپ کو زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی اس آفر کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام مائسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ پہنچ گئے اور سارا مال فروخت کر رہے تھے تو ایک شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ لات و منات کی قسم کھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی ان بتوں کی قسمیں نہیں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا مال فروخت کر چکے تھے۔ اس بار تجارت کا منافع پہلے کی نسبت دگنا ہوا تھا۔ مال فروخت کرنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے ملے اور تجارت کی اجرت ان کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اس بار کا منافع پہلے سے دگنا ہے
اور آپ کا حسن اخلاق بھی بہت بہتر ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی غلام نفیسہ کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کا پیغام سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ فرمایا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی آپ کو نکاح کا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمادگی کا اظہار فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمادگی کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کی کہ وہ آ کر آپ کا نکاح پڑھائیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق بن معد سے ہوا تھا، اس سے ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی۔ عتیق بن معد کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا اور ان کی بھی وفات ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا تو اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس اور سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔